اور پھر دبئی میں جتنی انویسٹمنٹ پچھلے 1 سال میں ہو رہی تھی وہ پوری سسٹم ہی انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ ڈان کی خبر میں پڑھا تھا پچھلے سال کہ پچھلے 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 بلین انویسٹ کیے یو اے ای میں. بالکل ایسے ہی ہے. صرف پاکستان کی تو اس کے علاوہ تو $700 بلین ورلڈ کے ہیں اینڈ ٹوٹل از $1.2 ٹریلین جو فائنینشیل ویلتھ ہے اس وقت اس علاقے میں. اور لوگ جس طرح ایگزٹ کر رہے ہیں اسے لگتا نہیں ہے کہ ان کی ویلتھ وہاں پر رکے گی. نہیں, اب تو لوگ کہہ رہے ہیں ہانگ کانگ سنگاپور جائیں. اس لیے میں تو کہوں گا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جنرل ایمنسٹی ڈکلیئر کرے. جو پاکستانی وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں آنا چاہتے ہیں واپس, تم واپس آ جاؤ, پیسے کے ساتھ آؤ, انویسٹمنٹ کے ساتھ آؤ, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. نو کوسچنز. ویسے بہت اچھا سجیشن ہے. ہماری اکانومی بحال ہو جائے گی اسی پیسے سے. اچھا, آپ نے بھی گورنمنٹ کی بات کی ہے. ہم اتنا اس میں اگر دیکھا جائے تو جب ایران کی جنگ شروع ہوئی تو ہم نے ایک بڑا ووکل سٹینڈ لیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے بھی, نائب وزیر اعظم ہیں, لیکن اتنا کھل کر کسی نے ایران کی سپورٹ میں بات نہیں کی. ہم نے پچھلی جنگ میں بھی جب ہوئی تھی ہم نے بڑا سٹینڈ آؤٹ کیا تھا. اس مرتبہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ, کیونکہ ایک طرف ہم امریکہ کے ساتھ بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی میں افغانستان والے محاذ پہ بعد میں آتی ہوں, لیکن ہم آلریڈی ایک جنگ میں انگیج ہیں, تو پھر ہم کسی اور کنٹری کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ لیکن اصولی موقف بڑا ضروری ہے. ہم خود جارحیت کا شکار تھے مئی 2025 اور ہم نے خود کہا کہ یہ جارحیت غیر قانونی ہے, بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے, UN چارٹر کے خلاف ہے. تو اگر ہم اس اصولی موقف پر قائم نہیں رہتے تو پھر ہمارا سٹینڈ چاہے افغانستان کے ساتھ ہو یا ہندوستان کے ساتھ ہو یا ایران کے حوالے سے کمزور ہوگا. ہم نے صحیح سٹینڈ لیا, ہم نے غزہ جینوسائیڈ کی بھی بات کی, اور آپ دیکھیں نا انہوں نے کہا, ایرانیوں نے کہا کہ 3 ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان, چائنا, رشیا. انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور ہم نے تو ریبر کی جو شہادت ہے اس کے پر بھی مذمت کی اور ایک یوم سوگ بھی بنایا ہم نے. بالکل. اچھا, اب سر اگر دیکھا جائے تو اس سچویشن میں پہلے تو جو پچھلی جنگ تھی اس میں پاکستان نے کردار ادا کیا تھا, جس کا ہم نے دیکھا کہ ویسٹ نے بھی جس کو اپریشیٹ کیا کہ پاکستان کی وجہ سے اس جنگ کو کول ڈاؤن کرنے میں ایک بڑا حصہ پاکستان نے پلے کیا. اس مرتبہ بھی ہم نے بات یہی کی, لیکن جس سٹیج کے اوپر جنگ ہے, ایک تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مذاکرات کی میز پر آیا جا سکتا ہے, دوسرا ابھی جس طرح ریسنٹلی امریکہ نے سعودی عرب سے اپنے سفارت خانے کے لوگوں کو بلایا تو اس سے لگ نہیں رہا کہ وہ جلدی وائنڈ اپ کرنے کے موڈ میں ہے. 5 کنٹریز ہیں جو رول ادا کر سکتے ہیں تصفیہ کرنے میں, سفارتکاری میں, میڈیشن میں, انڈر دا UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس. پاکستان جس میں ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل, پریزیڈنٹ اردوغان ٹرکی کے, پریزیڈنٹ شی جن پنگ چائنا کے, پریزیڈنٹ پوٹن رشیا کے, اینڈ دا سلطان آف عمان, کیونکہ عمان ان سے کر رہا ہے. یہ 5 ملک ایسے ہیں جن کی کریڈیبلٹی اور رسائی تہران میں بھی ہے اس وقت ہائیسٹ لیولز آف لیڈرشپ میں, اور جن کی کریڈیبلٹی اور رسائی وائٹ ہاؤس میں, واشنگٹن DC میں بھی ہے. اگر یہ مشترکہ کاوش اور کوشش کریں میرے خیال میں مثبت نتائج آ سکتے ہیں, کیونکہ the Iranians are ready for a deal. وہ پہلے بھی تیار تھا ڈیل کے لیے. خود عمان کے وزیر خارجہ نے ڈاکٹر بدر البسیدی نے کیا کہا کہ ایران agreed on zero enrichment, ایران agreed no more bombs, ایران agreed on inspections. وہ تو اتنی لچک خائی ایران نے. نہیں, لیکن وہ تو سر جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت تو پاکستان کو بھی انہوں نے نکال دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور غالباً ایک اور کنٹری بیٹھنا چاہ رہے تھے, وہ ترکی اور پاکستان اور 3-4 تو اس میں اگر وہ دونوں ممالک بھی شامل ہو جاتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی کانکریٹ ہو سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم 1 to 1 ہی ڈائلاگ کریں گے. تو اس پہ زیادہ پہلے استنبول میں ہونا تھا, پھر وہ شفٹ ہو گیا عمان پہ. تو میرے خیال میں اگر زیادہ لوگ ہوتے تو شاید بہتر ہوتا. ہاں, کم سے کم وہ سٹیک ہولڈرز بھی ہو جاتے اس میں. وہ پتہ نہیں ان کی کیا منطق تھی ایران کی, لیکن وہ کیونکہ یہ لوگ سب ایران کے ایسے لوگ ہیں جو ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, چاہے پاکستان ہو یا ترکی ہو یا دوسرے ملک جو شامل ہونا چاہتے تھے. اچھا, آپ کے خیال میں سر یہ جو آئل کرائسس آیا ہے اس کی وجہ سے دیکھا جائے تو آپ نے حماس کو بند تو کیا ہے, لیکن اب اس کویشچن میرا یہ ہے کہ جو باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کی اکانومی کا بڑا حصہ تو آئل کی سیل پر ہی ہے, تو اگر اس کو بلاک کر دیا ہے تو پھر وہ کنٹریز کب تک اس کے اوپر, مطلب ایک ان کا ٹیمپرمنٹ ہے کہ برداشت کریں گے, اوبویسلی ان کی اکانومی پر تو اس کا اثر پڑے گا. اسی لیے ان کا تو بڑا دباؤ ہوگا امریکہ پر کہ جنگ روکی جائے. اچھا, یہ انٹرسٹنگ پہلو آپ نے اٹھایا ہے کہ وہ جنگ روکی جائے. ویسے بھی دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اڈے دیے امریکہ کو, ہم نے آپ کو پیسے دیے, ہم نے آپ سے ہتھیار لیے, تو ہمیں تو مارے گے. اور پلس جو تیل ان کا رک گیا ہے, جو ان کی بنیاد ہے پراسپیرٹی کی, ان کی طرز زندگی کی, وہ تو مارے گئے ہیں. سو اس لیے وہ تو چیخ رہے ہیں کہ جی بند کرو جنگ فوری طور پر. دباؤ امریکہ کو جنگ بند کرنے کا صرف ایران کی مزاحمت سے نہیں ہے,
ان اپنے حلیفوں سے بھی ہے جن کے فیوچر از اسٹیک. اچھا اس حوالے سے لاسٹ کویسچن سر کہ اسرائیل کتنا مس کیلکولیٹ کر رہا تھا ایران کو, کیونکہ ان کو پہلے بھی انہوں نے کوشش کی, پھر بھی انہوں نے ایک محاذ کھولا. اب ایران کے اوپر اس طرح کی چڑھائی کرنا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں سے جو چند ایک ویڈیوز آئی ہیں اس میں تو وہ لوگ مطلب کافی تباہی ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہیں کر رہے جو اٹیک انہوں نے کیا؟ سنا مرزا صاحبہ, پچھلے 10 دن سے اسرائیلی قوم جو ہے وہ بیڈ روم میں نہیں سو رہے, وہ بنکر میں سو رہے ہیں. ان کا تو برا حال ہو گیا. اسرائیل ہے کتنی اس کی آبادی, وہ تو مارے گئے ہیں. تو اس لیے, اور یہ نیتن یاہو کی بدماشی ہے کیونکہ یہ زائنسٹ ہے, یہ ایک تہذیبی جنگ کے حوالے سے سوچتا ہے مسلمانوں کے خلاف. جس طرح مودی ایک فیشسٹ ہے ہندوتوا کا, RSS کا, ان کی وہی سوچ ہے. اکھنڈ بھارت والی ادھر ہے, ادھر ہے ایرٹس اسرائیل, گریٹر اسرائیل کی. تو دونوں کا ورلڈ ویو ایک ہی ہے. تو اب یہ جو مودی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے ابھی دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایران پر اٹیک سے پہلے دورہ کیا. اس میں انٹرسٹنگلی بھارت میں بڑا ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے تھے اور آپ نے دونوں دفعہ وزٹ کر کے ایک تو ریلیشنز بھی خراب کیے, دوسرا وجہ کیا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ جا کر اسرائیل میں دورے کرتے ہیں اور معاہدے کرتے ہیں. 48 گھنٹے پہلے ایگزیکٹلی, ہاں پچھلی بار بھی ایسے ہی کیا تھا انہوں نے. اور ایک اور چیز ہوئی ہے, انہوں نے, میں تو سمجھتا ہوں امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا. وہ جو جہاز ڈبویا ان کا سب مرین اٹیک, بالکل, وہ تو ان کا مہمان تھے ایرانی, اور اس میں کوئی ویپنز نہیں تھے. تو یہ انہوں نے, ان کا فرض تھا, انہوں نے ان کو دھکیل کے سری لنکا بھیج دیا. تو بڑے, میرا خیال میں انہوں نے بڑا ٹریچرس رول ادا کیا ہے, بٹرے کیا ہے ایران. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے ریلیشنز کو ایران کو, یا ابھی بھی, کیونکہ ابھی بھی وہاں سے کوئی سخت سٹیٹمنٹ تو نہیں آیا ایران کا انڈیا کے خلاف؟ میرے خیال میں ایران کو اب معلوم ہو جانا چاہیے کیونکہ دوست کون ہے, دشمن کون ہے. اور خاص طور پہ یہ بات میں نے کی تھی جب ان کے لاری جانی صاحب آئے تھے. میں نے کہا اب مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے دوست اور دشمن میں کیا فرق ہے. جیسے پاکستان ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوا, تو ایران بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ جب پاکستان کا وقت آئے گا, خدا نہ خواستہ ایسا صورتحال ہو, تو وہ بھی ہمارے ساتھ اسی استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ان کو معلوم ہوگا کہ جو ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی شاید کسی حد تک کہ امریکہ یا اسرائیل ایران پر اٹیک کر سکتے ہیں 2026 میں, لیکن جو ریزلٹس اس کے آئے اس کے لیے کیا پریپیئر تھی امریکہ اور اسرائیل؟ بالکل نہیں. یہ ان کے لیے بہت ایک بڑا شوق پہنچا ہے, کیونکہ جو مفروضہ تھا یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے, اور نیتن یاہو کا بہت پرانا پلان تھا. اس نے یہ اس جنگ میں ٹرمپ کو زبردستی گھسیٹا ہے, اور میرے خیال میں, میرا مشاہدہ ہے کہ یہ ایپسٹین فائلز کے ذریعے بلیک میل کیا ہے ٹرمپ کو. اچھا, ہاں جی, کیونکہ ایپسٹین بھی ایک موساد ایجنٹ تھا, اور وہ ان کو ڈرایا, بلیک میل کیا ہے, اور ان کو یہ بھی جھانسا دیا کہ جناب یہ 2-3 دن کی مار ہے, ہم ان کی قیادت کو ختم کر دیں گے اور ایران کی رجیم کولیپس ہو جائے گی. دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ. کیوں ممکن کیسے نہیں ہوا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سر جو لیڈرشپ تھی اس کو تو انہوں نے شروع کے دنوں میں ہی ختم کر دیا, جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو کر لیا. بالکل, ڈیفنس سپریم لیڈر, ان کی فیملی. تو آپ دیکھیں کہ ایران کا اس کا مطلب ہے جو کتنا پختہ ہے نظام ریولوشن کا, کہ انہوں نے لیئرز بنائے تھے چین آف کمانڈ کے, وہ قائم رہے. اور ابھی دیکھیں سکسیشن کولیپس کرنے کے باوجود بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکے. بالکل.